الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم۔ پچھلے سبق سے یہودیوں کا اعتراض کا جواب تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ حقیقت میں نبی ہیں تو پوری کتاب کیوں نہیں لاتے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک ایک آیات دو آیاتیں، ایک رکو دو رکو سناتے ہیں، تو لہٰذا اگر پوری کتاب اکٹھی لے کر آؤ گے تو ہم ایمان لائیں گے، نہیں لے کر آؤ گے تو ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کا جواب دیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان کی باتوں سے مایوس نہ ہو، ان کے سوالات سے مایوس نہ ہو، ان کے انکار سے مایوس نہ ہو۔ لہٰذا آپ کا مشن ہے کہ بلغ ما انزل الیک، کہ آپ پہنچا دیجئے وہ کچھ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے۔ تو آج کے سبق میں بھی اللہ جل جلالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کے آنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ رسلا مبشرین، کتنے رسول تھے؟ مبشرین جو کہ ڈرانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، ومنذرین اور ڈرانے والے ہیں۔ لئلا یکون، اس لیے کہ لئلا یکون، تاکہ نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ جل جلالہ کے سامنے، حجتن کوئی عذر، کوئی بانا، بعد الرسل انبیاء کے آنے کے بعد۔ دیکھو یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کے اچھے اعمال پر، نیکی پر اور ان کے یعنی نیک کام پر ان کو خوشخبری سنائے۔ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور یعنی جنت کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو ان کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجے ہیں انبیاء۔ پہلا کام کیا ہے کہ وہ نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ منذرین، اور ڈرانے والے بھی ہیں، یعنی لوگ برے عمل کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، انبیاء کے نقش قدم پر نہیں چلتے، تو ان کو ڈراتے ہیں کہ جہنم ہے اور دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، قبر میں بھی عذاب ہے، میدان محشر میں بھی عذاب ہے، جہنم ہے، لہٰذا برے کام نہ کرو۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاتے تھے، اور جو لوگ اچھے کام کرتے تھے ان کو خوشخبری سناتے تھے، اور جو برا کام کرتے تھے ان کو ڈراتے تھے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ اس لیے کہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے، اگر انبیاء کرام علیہ السلام اللہ جل جلالہ نہ بھیجتے تو کل قیامت کے دن لوگ یہ سوال کر سکتے کہ مولا کریم، ہمیں تو جائز ناجائز کا نہیں پتہ تھا، ہمیں تو حرام حلال کا نہیں پتہ تھا، ہمیں تو اچھے برے کی تمیز معلوم نہیں تھی، یہ سوال کر سکتے تھے۔ اللہ جل جلالہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس اعتراض کو ختم کر دیا، اس سوال کو ختم کر دیا، تاکہ یہ لوگ یہ سوال بھی نہ کر سکے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کے بعد اب حجت قائم ہو گئی، اب ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے، ہم اچھے کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یعنی قیامت تک ساری چیزیں بتا دی ہے، یعنی دین کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی نہیں چھوڑی، سارے اعمال اپنے کردار سے، اپنے افعال سے کر کے دکھا دیے کہ یہ ہے اصل دین، اور اس سے ہٹو گے تو وہ دین نہیں ہے۔ اپنی سنت سے ساری امت کو آگاہ فرمایا کہ یہ ہے میری سنت، اور اس کو تھامے رکھو، مضبوطی سے رکھو۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، مفہوم یوں ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگے، اور اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو ناکام ہوں گے۔ اور فرمایا
کہ اول یعنی سب سے پہلے کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے رکھا، اس کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس کو پڑھایا اور اس کے احکامات پر عمل کیے تو کامیابی ہے۔ اور دوسری چیز وہ سنتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، ہم چلتے ہیں، ہم قیامت تک ناکام نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حرف آخر ہے۔ ساری دنیا اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ میری سنتوں میں، میرے طریقے میں کامیابی ہے تو کامیابی ہے۔ تو اور اللہ جل جلالہ نے اپنی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھی ہے۔ رسول اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنی ساری امت کو، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ پیغام دو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائے، ہم اللہ جل جلالہ کو راضی کر لے، اور راضی کرنے کے لیے تم اعمال کرتے ہو، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، اتباع کس کا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اپنی امت کو کہہ دو کہ میری اتباع کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے تو در حقیقت کیا ہو گیا؟ اللہ جل جلالہ کی اتباع ہو گئی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت بھی کریں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اصل چیز ہے اللہ جل جلالہ کے انبیاء کا آنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو ساری انسانیت کے دل و دماغ سے وہ اعتراض، وہ سوال ختم۔ اب ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہے، چاروں اماموں میں سب سے بڑے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سرزمین پر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ مر جائے اور کل قیامت کے دن وہ اعتراض کرے، یہ سوال کرے کہ مولا کریم مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو یعنی آپ کے تعارف کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہے یا نہیں ہے، اللہ کو کہ آپ موجود ہیں یا نہیں ہے، تو اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ہر شخص کو اللہ رب العزت نے سوچ دیا ہے، عقل دی ہے اور فکر دی ہے، وہ زمین کو دیکھ سکتے ہیں، وہ آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اس نظام کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ جل جلالہ پہچان سکتے ہیں۔ تو یعنی کسی کے پاس یہ اعتراض کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ حجت ختم ہو گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جل جلالہ غالب حکمت والا۔ دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امت پر محنت کی ہے، اور یعنی ہر امت نے انبیاء کو تکلیف پہنچائی ہے، ہر نبی کو، ہر امت نے اپنی نبی کو، وقت کی امت نے وقت کی نبی کو تکلیفیں پہنچائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں یہ تسلی ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کرے، ہر نبی کو تکلیفیں دی گئی ہیں، اور امت سے زیادہ انبیاء کو تکلیفیں ملی ہے، اور تمام انبیاء سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی اپنی امت پر، اور 950 سال میں روایت میں آتا ہے کہ 80 یا 81 لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، ان کے علاوہ یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی ایمان نہ لا سکا، ان کی بیوی بھی ایمان نہ لا سکی۔ تو اور پھر جب تھک گئے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ صبح کو نکلتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور لوگ پتھروں کی بارش برساتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھروں کی بارش میں یعنی پتھروں میں وہ دب جاتے تھے۔ جبریل امین شام کو آتے اور ان کو پتھروں سے نکالتے اور پھر مرہم پٹی کرتے، اور پھر اللہ جل جلالہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ جب صبح ہوتی تو پھر جبریل امین سے پوچھتے کہ جبریل اب میرا کیا کام ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام یہ فرماتے کہ جو کل آپ کا کام تھا آج بھی وہی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس امت کو جو نائب کہا گیا ہے، وہ اس لیے جو انبیاء کرام علیہ السلام جو کام کیا کرتے تھے وہ ہمارے ذمہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے نبی کا طریقہ اللہ کے بندوں تک پہنچانا، ان کو سمجھانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اور لوگوں کو عمل کی طرف راغب کرنا۔ یہ ہم سب کا یعنی یہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے۔ اس لیے
یہ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نیک کام کرتے ہو تو نیک کام کی طرف لوگوں کو بھی بلایا کرو، اس لیے کہ آپ کے کسی ایک نیک بات کی وجہ سے لوگ نیکی پر آ گئے تو جب تک یہ لوگ زندہ ہیں اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. اب آپ نہیں ہوں گے، قبر میں ہوں گے، ایک چھوٹی سی بول پر لوگ نیکی کی طرف آ گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے نیکی کرتے رہیں گے تو آپ کو وہ ثواب ملتا رہے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف بلانے والا اس طرح ہے جیسے کہ وہ خود نیکی کر رہا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم. اچھا، یہاں پر یہ پچھلی آیات میں یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد بتایا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ یعنی وہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ان کو پتہ تھا کہ یہ حقیقی نبی ہے. اور جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ایک یہودی عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، وہ فرماتے ہیں، ان کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں یہ شک تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی، ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ ہماری بیویوں نے خیانت نہ کی ہو ہمارے ساتھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ ہمیں لاکھوں سمجھائے، ہم نے سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ نبی مانے یا نہ مانے، آپ نبی مانے یا نہ مانے، لیکن کیا ہوگا؟ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ جل جلالہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اللہ جل جلالہ گواہ ہے بما، اس چیز کی یعنی گواہی دیتے ہیں، بما اس چیز کی، انزل جو نازل کی، الیک آپ کی طرف، انزلہ بعلم، اس کو نازل کیا بعلمہ ہی اپنے علم کے ساتھ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں. والملائکۃ یشہدون، اور اسی طرح ملائکے، فرشتے بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ جل جلالہ گواہ کافی ہے.